اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و عافیت کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 43 اور 44 کو تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گی اور پھر ان آیات کو ہم حرف با حرف تجوید سے پڑھنا سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ چلیے جی ان آیات کو سمجھ لیجئے۔ وَإِن نَّشَأْ، یہاں پر دیکھیے نون مشدد ہے، ہم نے ساکن نون کو نہیں پڑھنا، حمزہ کو نون مشدد کے ساتھ ملانا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے، اور اس کے آگے شین کے آگے الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، اور حمزہ جب بھی ساکن ہوتا ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھا جاتا ہے۔ یہ لفظ پڑھا جائے گا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، قاف پر قلقلہ کریں گے کیونکہ قاف حروف قلقلہ ہے۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، صاد کو موٹا کریں گے اور ری کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کے ساتھ یا مدہ ہے۔ جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے۔ اور یہاں پر لہم، اس میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، وَلَهُمْ، اور دوسری والی میم ساکن پر بھی غنہ نہیں کریں گے، يُنقَذُونَ، یہاں پر دیکھیے نون ساکن پر ہم اخفا کریں گے کیونکہ آگے قاف ہے جو کہ حروف اخفا ہے۔ جب بھی نون ساکن کے بعد حروف اخفا آتے ہیں تو ہم نون ساکن پر اخفا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ اِلَّا، لام مشدد ہے، بہت سے لوگ اس کو اِلا پڑھتے ہیں، اِلا رحمتم، لام پر سختی کرنی ہے کیونکہ لام مشدد ہے، اس کو ہم سختی سے پڑھیں گے۔ اِلَّا رحمتم، یہاں پر دیکھیے رحمہ کی جو تا ہے اس کے اوپر دو زبر کی تنوین ہے، اور تنوین کو ہم نے میم مشدد کے ساتھ ملا کر غنہ کرنا ہے۔ یہاں پر بہت سے لوگ پڑھتے ہیں تن، میم کو پھر الگ پڑھتے ہیں، تو یہاں پر تنوین کی آواز نون میں نہیں آئے گی، یہاں ہم ڈائریکٹ تا کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور میم مشدد کا غنہ ہوگا۔ اِلَّا رَحْمَةً، اس کے بعد ہے مِنَّا، نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ لازمی ہوگا، میم مشدد پر اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ وَمَتَاعًا، یہاں پر دیکھیے عن کی جو تنوین ہے یہاں پر ہم اظہار حلقی کریں گے، یعنی ہم صرف اظہار کریں گے کہ ہم نے تنوین کو پڑھا ہے، لیکن یہاں پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ آگے حمزہ ہے جو کہ حروف حلقی ہے۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی آتا ہے تو ہم اظہار کرتے ہیں، صرف ظاہر کرتے ہیں تنوین کو اور نون ساکن کو۔ تو یہاں پر وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، ہا کے ساتھ یا مدہ ہے، اس کو بھی ہم نے ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھنا ہے۔
اس آیت کو آپ بھی میرے ساتھ دہرا لیجئے. إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ. امید ہے آج کی کلاس آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللهم فقهني في الدين. اللهم بارك لنا في أوقاتنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.